امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اس امت کا وجود ناممکن اور مشکل ہے، ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پوری امت اللہ کے حکم پر آ جائے، پوری امت اجتماعی عبادت پر، اجتماعی دعوت پر، اجتماعی تعلیم پر کہ تمام چیزیں اجتماعی طور پر زندہ ہو جائے، یہ ہمارے کام کا مقصود ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری محنت کا مقصود تو سارے عالم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس سطح پر تھی، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر چھوڑا تھا، ساری کے ساری امت اس سطح پر آ جائے۔ بزرگوں دوستو، دیوانگی مقصود ہے، کام کرنے کے لیے دیوانگی مقصود ہے، کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا مقصود ہے۔ جب تک کہ ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت کو اس طریقے پر نہیں کھپاؤں گے جس طریقے پر صحابہ نے سارے عالم میں دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت کھپائی ہے، اس وقت تک امت میں دین کا زندہ ہونا ناممکن اور مشکل ہے۔ اجتماعی طور پر دین نہیں آئے گا۔ صحابہ کی 13 سالہ محنت نے، صحابہ کی 13 سالہ انفرادی دعوت نے، صحابہ کی 13 سالہ مشقتوں نے، صحابہ کی 13 سالہ صحبتوں کے جھیلنے نے مدینہ منورہ کو دین کے پھیلنے کا مرکز بنایا۔ صحابہ کے مجاہدے نے، صحابہ کی قربانیوں نے، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جو عملہ ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تھا۔ بڑی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، یہاں تک کہ قرآن تسلی دینے لگا، جب دعوت کا حق ادا ہو جائے گا، اللہ کی غیبی نصرتیں کام کے کرنے والے مجمع کی طرف خود بخود آئے گی۔ ہاں، دعوت کی تکمیل اللہ کی مددوں کا اور نصرتوں کا ضابطہ ہے، اور دعوت کا ترک کرنا اللہ کے عذاب کے آنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا عذاب اجتماعی طور پر اس لیے امت پر اور عمومی طور پر اس لیے آ رہا ہے کہ امت کو اللہ نے جو ذمہ داری باعتبار فرد کے اجتماعی دی تھی، ایک فرد حضرت محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ساری امت ہدایت پر ہے اور ایک آدمی ساری امت میں بے دین ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری امت سے اس بے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ساری کے ساری امت بے دینی پر ہے، ساری کے ساری امت گمراہی پر ہے، ساری کے ساری امت اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کے توڑنے پر ہے، ایک آدمی دین پر قائم ہے، کل قیامت میں اس دین والے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس دین والے نے ان لوگوں کو دین پر لانے کی کتنی محنتیں کی ہے۔ اسی لیے فرمایا، ارے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ والے ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، جب برائیاں عام ہو جائیں گی اور برائیوں کو روکنے والے کم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب میں سب کو گرفتار کرے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس ذمہ داری کو معمولی ذمہ داری اور ہلکا پن سمجھنا ہی نہیں، دعوت کے ہلکے پن نے امت کو ارتداد کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کے یہاں اس کام کے لیے بیعت ہوا کرتی تھی، جان دینے کی بیعت، نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد، کہ ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری جان دینے پر۔ اسی لیے بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہ 13 مسجدوں کا ماہانہ جوڑ کے اندر 100% کے اعتبار سے یہ کوئی بیان کا جوڑ نہیں،
ایک جوڑ کے اندر بیانات کرا دیے جائے، اس جوڑ کے اندر پیغامات سنایا جائے۔ ہمارا پیغامات سنانا مقصود نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں ہمارے ماہانہ جوڑ کے ذریعے امت کو فکر مند کرنا مقصود ہے، امت کو فکر مند کرنا مقصود ہے۔ مختلف مسجدوں کی کارگزاریاں لی جائیں گی تاکہ مختلف مسجدوں کے اندر اور جو حضرات بیٹھے ہیں فکر پیدا ہو۔ ماہانہ جوڑ غمگین کرنے کے لیے ہے، ماہانہ جوڑ کام کو تقسیم کرنے کے لیے ہے، ماہانہ جوڑ کام کی ترتیب بنانے کے لیے ہے اور امت کو محنت پر ڈالنے کے لیے۔ اس سے مقصود نہیں ہے کہ تقریریں ہو جائے، اس سے مقصود نہیں ہے بیانات ہو جائے۔ ہمارے کام سے مقصود بیانات نہیں ہے، ہمارے کام سے مقصود بیانات نہیں ہے، ہمارے کام سے تو مقصود محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ رونے والوں کے جو روئیں گا اللہ کام اس پر کھولیں گے، جو روئیں گا کام اس پر کھولیں گے، جو مجاہدہ کریں گا، جو قربانی دیں گا، جو اللہ کو منوائیں گا اللہ کام اس پر کھولیں گے۔ اللہ رونے والوں پر کام کھولتا ہے۔ اس کام کے لیے مقصود گڑ گڑانا ہے۔ اتنا میں نے اللہ کے سامنے مانگا امت کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھ کر میرے بدن کے اندر اور میرے جسم کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے پیارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اللہ معاف کرے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک تم اپنی فکروں کو، جب تک تم اپنی چاہتوں کو صحابہ کی چاہت نہیں بنا لو گے، جب تک تم اپنی فکروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں پر نہیں لاؤ گے کبھی گمان مت کرنا سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کفر کا میدان ہوگا لیکن دعوت کی محنت زندہ ہوگی، اللہ مکہ اور مدینہ کا ماحول بنائیں گے، اور کفر اور دین کا ماحول اجتماعی طور پر ہوگا لیکن بزرگوں دوستو محنت نہیں ہوگی، اس اعتبار سے کہ صحابہ کا کوئی اطمینان نہیں ہے، صحابہ کا دین کے ماحول کو دیکھ کر اطمینان نہیں تھا۔ آج تھوڑا بھی بہت ہمارے یہاں دین کا ماحول بنتا ہے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کام کا بھی تھوڑا بہت ہے، ہمارا کام کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ اسی لیے ہمارے موجودہ حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کام کی سیڑھیاں ہے، کام کا چبوترا نہیں ہے کہ چبوترا بن گیا، نہیں سیڑھیاں ہے۔ ایک تقاضا کیا صحابہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں بیٹھ کر مختلف تقاضے تقسیم کیے جاتے، مختلف تقاضے تقسیم کیے جاتے کہ ماہانہ جوڑ سے تقاضوں کا تقسیم کرنا مراد ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ماہانہ جوڑ شب گزاری کا متبادل۔ ماہانہ جوڑ کیا ہے؟ شب گزاری کا متبادل ہے۔ ماہانہ جوڑ سے تو مقصود ہے جماعتوں کا نکلنا، پورے مہینہ حلقے پر محنت ہو، پورے مہینہ حلقے میں چھلک پھرت ہو، وہ مت سناؤ جو ہو رہا ہے، وہ مت سناؤ جو ہو رہا ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا وہ کارگزاری لو اپنے مجمع سے جو ہم نے دیا، جو عزائم کرائے تھے ان عزائم پہ اترے یا نہیں اترے۔ آج تو ماشاءاللہ مشورے میں 10 ساتھی بیٹھتے تھے، بولے 10 بیٹھ رہے، اضافہ کیا ہوا ہے وہ سناؤ۔ عزائم کر گئے تھے 15 ساتھی بڑھائیں گے، میری 1 مہینے کی محنت سے 15 ساتھی کتنے بڑھے؟ 4 ماہ لگائے ہوئے میری بستی کے اندر 30 ساتھی ہے، 10 ساتھی مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں، ان کو 20 ساتھیوں کو متحرک کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کی آبادی کی محنت تمام چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ ہمارے حلقے میں جو 50 دن کی جماعت چل رہی ہے، جو 80 دن کی جماعت چل رہی ہے، اس سے مقصود ہی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا عملہ جو غیر متحرک ہے وہ متحرک ہو جائے، بلکہ اپنے عملے کے پاس جو ہمارے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سب کے ساتھ حالات لگے ہیں، سب کے ساتھ پریشانیاں لگی ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کی خوشامدیں کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کے تعلق سے اتنے فکر مند تھے کہ صحابہ کو منافقین مشورے میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر منافقین کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی انہیں بھی قتل کرنے سے منع کر دیتے۔ منافقین کو حضور نے مشورے میں بیٹھایا۔ ہم ماحول بنائیں، خوشامد کریں، یہاں تک کہ صاحب نظام الدین میں یہ بات کہی جاتی ہے اپنے آپ کو مسجد میں بزرگ بنا کر نہ لائے کہ تصویر لے لی ہاتھ میں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آیا ہے منڈی ڈال کر بیٹھا، بازو میں کون ہے، آس پاس میں کون ہے، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی خبر بالکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہندوستان کے مشورے میں عملہ تو وہ ہے
جو ہمارے آنے والے مجمع کی تقاضوں کو سمجھے اور ہمارے آنے والے مجمع کو کیا دینا چاہیے مسجد میں وہ سمجھے، وہ اصل عملہ ہے۔ یہ مسجد میں آیا ہے ساتھی، ان سے ملاقات کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ان کے کاروبار کے تعلق سے پوچھو، ان کی خیر خبر لو، پوری محنت کر کر انہیں اپنے مسجدوار جماعت کا ساتھی بناؤ۔ اللہ معاف کرے، حضرت فرما رہے تھے اگر ہم نے دعوت کے کام کا اعلان اجتماعی طور پر نہیں کیا، مسجدوں میں کھڑے ہو کر مسجد کے آبادی کے عمل کی دعوت اگر اجتماعی نہ دی تو یہ امت اس کام کو طبقاتی کام سمجھ لیں گی، طبقاتی کام سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ جماعت کا نام بولنا ہی امت میں تفریق پیدا کرنا، جماعت کا نام بولنا ہی، بلکہ ایک ایک صفت اور اجتماعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا تعارف نہیں تھا، یہ ذکر والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، یہ فلاں شعبے والے ہیں، ایک صفت تمام صحابہ میں، لیکن کوئی ایسا نہیں بتا سکتا کہ مفتی مدینہ بھی ہے اور دین کی محنت سے بھی بیٹھا ہے۔ معاذ ابن جبل مفتی مدینہ ہے، بتاؤ۔ ابی ابن کعب امام القراء ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے موجودہ حضرت جی دامت برکاتہم کو۔ حضرت نے تو اتنی فکر لی طبقے کے اندر، اہل علم کے اندر، حضرت نے فرمایا جب اہل علم دعوت کے کام کو لے کر چلیں گے اللہ ان کے چلنے پھرنے کی برکت سے علماء کو پیدا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ذکر والے اپنے ذکر کو لے کر امت میں چلیں گے پھریں گے، اللہ ان سے غفلت دور کرے۔ پوری محنت بزرگ عزیزوں، یہ حضرت نے فرمایا ایمان اور نماز پر سیکھنا، ہم نے یہاں تک محنت کو محدود کر دیا، محنت کو محدود کر دیا کہ ایمان سیکھ رہے، نماز سیکھ رہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ لوگوں نے تو دعوت کے کام کو گزرگاہ سمجھ لیا، آؤ جاؤ آؤ جاؤ، اس محنت کو گزرگاہ نہیں بنانی ہے، اس محنت کو قیام گاہ بنانا ہے، اس محنت کو قیام گاہ بنانا ہے۔ کہ میرا جنازہ کام سے نکلے، مقام کا جمع یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی نوجوان لڑکی سے زیادہ حفاظت اپنے دعوت کے کام کی کر، کیونکہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کام سے ملا، جو کچھ امت کے چہرے پہ آج جو کچھ بزرگ عزیزوں دین دکھ رہا ہے، دین کی محنت دکھ رہی ہے، مدارس آباد ہے، مکاتب آباد ہے، خانقاہوں میں ذکر ہو رہا ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے دعوت کی محنت کی برکت۔ کتنے لوگ جن کے اندر کوئی تمنا نہیں ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی، کوئی تمنا نہیں تھا عالم دین بنانے کی، چلا لگا کر آیا، چارما لگا کر آیا، 72 گھنٹہ دعوت کی ماحول میں رہا، اس کے دل نے کہا تو کچھ نہیں بنا لیکن تیرے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوا یہ علماء، یہ حفاظ؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت کے ذریعے تمام شعبوں کو دین پہنچتا جی، اسی لیے ماہانہ جوڑ کے اندر اس جوڑ کو بزرگ عزیزوں سرسری نہ لیا بلکہ پوری مسجدوار جماعت، بعض علاقوں کے اندر سینٹروں کا جوڑ بہت مضبوط ہوتا ہے، پورا سینٹر موجود ہوتا ہے، جتنا بڑا ایک سینٹر ہے اتنا بڑا ہمارا ایک حلقہ ہے، جتنی ایک سینٹر کی آبادی ہے اتنے ہمارے ایک حلقے کی آبادی ہے، لیکن اجتماعی طور پر سب موجود ہے۔ کاشتکار بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، بلکہ کاروبار کی ترتیب بناؤ، بیپار کی ترتیب بناؤ کہ 100% کے اعتبار سے اگر عملہ شریک رہے گا تو 100% کے اعتبار سے کام کی بات کو لے گا کہ میری مسجدوار جماعت میں 10 ساتھی ہے، ان کے لانے کی پوری ترتیب بناؤ، ان کے لانے کی پوری محنت کرو، ان کے پیچھے۔ اسی لیے حاجی صاحب نے پچھلے جوڑ میں کہا تھا چاندوڑ کے اندر کہ 4 مرتبہ یاد دہانی کروانی ہمارے ماہانہ جوڑ، کتنی مرتبہ میں ہمارے مشورے کے اندر ماہانہ جوڑ کا تذکرہ کیا۔ ان عزائم کو پرچی پہ نہیں، ان عزائم کو عملی طور پر برتنا ہے کہ اس پرچی کو رکھ دو مشورے میں، بھائی ہم نے عزم کیا تھا، ہم نے ارادہ کیا تھا 10 ساتھی ہے، 15 ساتھی بڑھائیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارا کام افراد سازی کا ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر سے اور تمہارے علاقے سے تبلیغ کا جنازہ نہ نکل جائے، تمہارے جانے کے بعد ایسا مضبوط عملہ بنا کر جاؤ آپ
کہ آپ کے جنازے میں بھی ان کا گشت نہ بنے. وہ عملہ بنانا مقصود ہے. میرے بزرگوں کا ایسے بنے گا کچھ نہیں. صبح 1 گھنٹہ تعلیم کرو, آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم کرو, جاؤ چوک پر کہتے لوگ فجر میں کوئی ملتا نہیں, کس سے ملاقات کریں؟ جاؤ منڈیوں, کھڑے رہو روڈ پہ, منڈی والے آئیں گے, سبزی والے آئیں گے. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں, لگی نہیں ہے, اندر لگ جائیں گی تو نیند بھی نہیں آئیں گی, اندر لگ جائیں گی تو نیند بھی نہیں آئے گی. سبزی والا, اس سے معلوم ہے مجھے 4 بجے مارکیٹ جانا ہے, 3:30 بجے اٹھ جاتا ہے اپنی ضروریت کے لیے, اپنی حاجت کے لیے. میرے بزرگوں, اس کام کو تو ہم نے اپنی حاجت کے مقابلے میں بھی نہیں رکھا. ملازم بن کے کام نہیں کرنا, آقا بن کے کام کرنا. یہ کام میرا ہے, میں نہیں کروں گا کون کرے گا. میں گشت میں نہیں رہوں گا, کون گشت میں رہے گا. میں ملاقاتوں میں نہیں رہوں گا, کون ملاقاتوں میں رہے گا. میں 3 دن نہیں لگاؤں گا, کون 3 دن لگائے گا. میں مرکز سے نہیں آؤں گا, پورے عملے کو دعوت دے مرکز کی. یہ ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مرکز سے شب گزاری ہوتی ہے. مرکز سے عملے کو لے کر آئے, نئے نئے ساتھیوں کو, نئے نئے شہروں کو لائے, پھر اپنی مسجد میں عملہ جمے گا. سہ روزہ جو لگا کر آئے انہیں ہمیشہ اپنے کانٹیکٹ میں رکھے کہ اچھا موقع آ رہا ہے سہ روزہ کا, اچھا موقع آ رہا ہے نومبر کا, عمومی طور پر تشکیلیں کریں. اکابرین کی آمد. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں عزیزوں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس علاقے میں نظام الدین کے اکابرین کی آمد ہوتی ہے, اللہ کی رحمتیں اس علاقوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ہاں, ان علاقوں کے اندر منگلے والی مسجد کے چونکہ بزرگ عزیزوں وہ نسلیں, وہ اکابرین ہیں کہ جن کی زندگیاں صبح و شام, اٹھنا و بیٹھنا, پوری زندگی امت کی بے دینی میں اڑتے رہتے. ان کی آمد ہے. اللہ کیسے فتنوں کو نہیں دبائیں گے, اللہ کیسے حالات کو نہیں سازگار کرے گا. اسی لیے بزرگوں, ہمارے سامنے نومبر ہے. نومبر کے اعتبار سے بھی فکر کہ 4 ماہ کی جماعت اپنی مسجد سے دینی ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے تمہارے جیب سے نہیں دینا ہے. جیب سے دینا ہے کیا؟ جان مال امت لگائیں گی, بس ان سے تھوڑا متوجہ کر کے لاؤ بڑے حالات میں. میرے بزرگوں, ابھی کارگزاریاں آئیں گی. وہ جو حاجی صاحب کام کر رہے ہیں علاقوں کے اندر حلقہ نمبر 8 میں, کیا حال ہے امت کا. وہ جو ملاقاتیں کی ہے, چلے پھرے ہے, رونا آتا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بھی اتنی عمومی طور پر بے دینی. اللہ معاف کرے, 35 40 نوجوان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں جانتے. شہر کی بات بتا, کہاں سے کہے کہ علماء کا شہر, مدارس کا شہر, علم کا شہر, کیسے کہاں نام نہیں جانتے اللہ کا. ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگا حضور کا نام غوث اعظم ہے. مجھ کو یہ بھی نہیں پتا نبی کون ہے, نبی کون ہے یہ بھی نہیں پتا. کس طریقے سے محنت ضروری نہیں ہے. اللہ کا عذاب دعوت کی محنت کے بغیر اور یہ چلت پھرت کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. بزرگوں, صرف بات سنانا اور کانوں میں بات پہنچانا مقصود نہیں ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں, یہ تبلیغ نہیں ہے کہ ہم تقریر کرتے کانوں میں بات چلی جائے, نہیں, بلکہ تم جاؤ امت کو اس کے حال سے اٹھا کر فرشتوں والے ماحول میں لے کر آؤ. یہ اصل تبلیغ ہے. علامہ الیاس صاحب کا ملفوظ ہے, کانوں میں بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں بات کا اتارنا تبلیغ ہے. پوری سیرت پڑھ لو, یہی لکھا. صحابہ کی سیرت پڑھو, ماحول سے نکال کر, برائیوں کے ماحول سے. بتاؤ کتنے منکر کرنے والوں کو اللہ معاف کرے, آج منکر کی نکیر کرنے والے زیادہ ہو گئے اور معروف پر بولنے والے کم ہو گئے. اسی لیے قرآن میں پہلے معروف کو ذکر کیا, پھر منکر کو ذکر کیا کہ معروفات کا حکم کرو, منکر خوب ختم ہوگا. شراب والے کو مسجد میں لاؤ, مسجد کی تم پیدری پر لاؤ گے, اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا, ارے اللہ کا گھر ہے, میں کیسے شراب کی حالت میں جاؤں گا. بتاؤ اس دن سے کیسے نماز کا عزم نہیں کرے گا. کئی ساتھی ایسے ہیں, خالدہ یونس کے اندر ایک ساتھی حلقہ لگا ہوا تھا, 12 بجے رات تک حلقے چلے, 6 حلقے, 35 نوجوان. ایک نوجوان آخر میں آ کے رکنے لگا, کہنے لگا 24 سال کی عمر ہے, 2 بچے کا باپ ہو چکا ہوں میں, مجھے وضو اور غسل کی فرائض بھی آتی ہے. فرائض تو دور کی بات ہے, 2.5 سال ہو گئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کان میں نہیں گئی. ایک نوجوان کو مسجد میں لایا گیا, اپنے شہر کی بات ہے, اس سے پوچھا گیا بتاؤ مسجد میں کب آئے, کہنے لگا 24 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں. امت کے احوال سناؤ,
پھر درد اور غم پیدا ہوگا. تو اسی لیے بھائیوں فکر کرے اپنے حلقے کو مضبوط کرنے کی. 2-3 ساتھی فکر مند کھڑے ہو جائیں، کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کام کرنا ہے، مجھے 2.5 گھنٹہ عملی طور پہ لگانا ہے، اللہ آسان کر دے گا. ہم اپنے دل پہ لے لیں، ہر کام کو میں نے اپنے دل پہ لے کر کیا. میرا کاروبار ہے، دل پہ